السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ عاجز ان نوجوانان اسلام اور علماء کرام کو مبارکباد دیتا ہے کہ جو حضرات آپ حضرات کو نسبت قرآن اور سنت کی نسبت پر اس وقت میں آپ حضرات کو مدعو کیا، اور قابل مبارکباد ہیں آپ تمام ہی حضرات کہ آپ حضرات نے اس پرفتن دور کے اندر کہ جس وقت میں اللہ رب العزت شاید ہم سب سے ناراض ہیں، اور یہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ایک عذاب کی شکل میں یہ وائرس جیسی وبا کو پھیلا دیا، جس کی وجہ سے آج ساری انسانیت پریشان ہے اور اس کی زد میں آئی ہوئی ہے۔ ہم آپ تمام بھی سے دعا کی التجا کرتے ہیں کہ آپ حضرات خصوصاً دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات نے ماشاءاللہ اس پورے لاک ڈاؤن کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے تلاوت قرآن اور عظمت قرآن اور اشاعت قرآن اور دعوت قرآن میں لگے رہے، اور ایک دوسرے کو اس کی طرف مدعو کرتے رہیں۔ وہ تمامی احباب قابل مبارکباد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس عاجز کی یہ التجا اور دعا ہے بارگاہ عزتی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، ساری انسانیت کو، اور خصوصاً امت مسلمہ کو راہ قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس یہ آپ جیسا ہی ایک طالب علم آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہے، میں کوئی بڑا عالم تو ہوں نہیں، بس ایک اپنے بڑوں کا خادم ہوں، اور انہی کی باتیں جو اپنے مشائخ اور بڑوں سے سنی ہیں اور اپنے اساتذہ سے سنی ہیں، انہی باتوں کا آپ حضرات کے سامنے اس وقت میں پیش کرنے کی ہمت کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں اس عاجز فقیر کے لیے کہ جو بھی بات کہی جائے سب سے پہلے کہنے والا محتاج ہے، تو سب سے پہلے اللہ اس عاجز فقیر کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام ہی سامعین کو بھی اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد
فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید وقال الله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال الله تبارك وتعالى قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول وقال الله تبارك وتعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد وقال عليه الصلاة والسلام ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم اور معزز علماء کرام، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن، رفعت قرآن کے متعلق چند باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے جو بڑوں کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ قرآن اور سنت کو تھام لیں، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ تو اس عاجز سے پہلے ہمارے استاد محترم اور ہمارے بڑے، ہمارے اکابر و مشائخ آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں، اور ان حضرات کا آپ حضرات نے بغور خطاب سماعت فرمایا ہے۔ یہ عاجز بحیثیت ایک طالب علم کے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیت کریمہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے۔ سب سے پہلی آیت جو اس عاجز نے تلاوت کی ہے، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یقیناً یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو زیادہ سیدھا ہے، اور بشارت دیتا ہے ایمان والے ان لوگوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، اس بات کی کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔
الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی تاکہ اس کے ذریعے آپ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ کیا فرما رہے اللہ رب العزت؟ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی یہ کتاب ہے۔ قار مذلت میں پڑے ہوئے کو اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب، اور اللہ سے پچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ اور ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، اللہ فرما رہے ہیں قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے، قرآن میں نصیحت ہے ان کے لیے جن کے سینوں میں دل ہے، اور جن کے سینوں میں سل ہو اس کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ شہنشاہ کا حقیقی کلام ہے، شہنشاہ کا حقیقی کلام ہے۔ اسے دوسرے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ تو یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور یہ کتاب انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن عظیم الشان اللہ رب العزت کا پیغام ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور یہ دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم ہمیشہ اس بات کو فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن عظیم الشان پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ اور آگے ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم، حضرت جی پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، سمجھانا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، سنانا بھی عبادت، اور اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو جب کسی چیز کو کسی بڑے کے ساتھ نسبت ہو تو یقیناً اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ دو اینٹیں ایک ہی بھٹی میں بنتی ہے، ایک ہی بھٹے سے، ایک ہی بھٹی کے اندر پکائی جا رہی ہے، ایک ہی بھٹی سے خرید کر لائی جا رہی ہے، لیکن ایک کو بیت الخلاء میں لگا دیا گیا اور دوسری کو مسجد میں لگا دیا گیا۔ تو جو اینٹ بیت الخلاء کے اندر لگی اس پر ننگا پاؤں بھی رکھنا پسند نہیں کرتا، اور جو اینٹ مسجد میں لگی اس پر انسان سجدے کر کے اپنا ماتھا ٹیکنا ہے نا خوش نصیبی اور سعادت سمجھتا ہے۔ پھر اس مسجد کے اندر چپل پہن کر جانا گوارا نہیں کرتا۔ تو یہ اس اینٹ کی شان کیسے بڑی دوستو
کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے نسبت ہو گئی، اسی طرح کتاب اللہ کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس لیے اس کو تو بہت اونچی شان، اس کی بہت اونچی شان ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے آپ حضرات نے بارہا سنا ہے کہ اس کلام کو تمام کلاموں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے۔ یہ گویا کہ اتنی بڑی عظمت اور شان و شوکت والی یہ کتاب ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے کتاب عبادت نہیں کہا کہ یہ مصلی کی عبادت بتاتی ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر، انسانوں کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے، حشر کے دن اٹھنے اور جنت کے اندر پہنچنے تک قدم قدم پر اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ اس لیے زندگی میں کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو اس کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور آپ کو اس میں ہر بیماری کا علاج ملے گا اور اس میں ہر مسئلے کا حل بھی ملے گا۔ اس کتاب کے اندر آپ کو ہر بیماری سے شفا بھی ہے۔ اسی لیے آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر علماء ربانیین کی زبان مبارک سے سنا ہوگا کہ اس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے، سبع مثانی بھی کہا گیا ہے، کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ اس لیے یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دین کے کام کرنے والے قرآن مجید کو اپنا حفظ جان بنانا چاہیے اور اسے اپنے سینے سے لگانا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے نا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اے یحییٰ اپنے ہاتھ میں کتاب مضبوطی سے پکڑ لو، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کو پکا کر لو، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کو پکا کر لو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے نفس تم بھی اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کی آیتوں پہ ڈیرے ڈال دو، اس کی آیتوں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ تم عملی جامہ پہنا دو، کیونکہ یہ صداقتوں کا مجموعہ ہے اور یہ سچائی سے بھری ہوئی کتاب ہے نا۔ ہمارے حضرت جی مثال دیا کرتے ہیں کہ الٹیمیٹ ریلائٹائز آف دا یونیورس، یہ کتاب سچائی سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور یہ دلوں کی بیماریوں کو شفا دینے والا نسخہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ آیت شفا، علماء نے اس کے بارے میں بھی تشریحات فرمائی ہے کہ جب کوئی بیمار پڑ جائے تو ان آیت شفا کو بڑھ کر کے پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اس کو شفا حاصل ہوگی۔ تو یہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ قرآن مجید
نسخہ شفا بھی ہے۔ اس لیے یہ کتاب جو ہے نا مصلی پر بیٹھنا صرف نہیں سکھاتی، بلکہ قرآن عظیم الشان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق چلانے کی رہنمائی فرماتی ہے۔ ہر انسان کا ایک کلام ہوتا ہے، اس کے جذبات احساسات کا آئینہ دار ہوتا ہے نا۔ آپ نے سنا ہو کہ جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس وقت تک اس کے علم کی انتہا کیا ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے نا۔ تامد سخن نگفت باشد عیب ہنرش نہفت باشد، ہے نا، کہ جب تک کہ انسان اپنی زبان نہیں کھولتا اس وقت تک کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے المرء تحت لسانہ، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ فرماتے تھے کہ تم بات کرو تو پہچانے جاؤ گے، تو بات کرنے سے انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ جو سمجھیے کہ ہر کلام کے اندر متکلم چھپا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ لکھا ہے، مشہور واقعہ ہے، کہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا نام زیب النساء مخفی تھا۔ وہ فارسی کے اشعار کہا کرتی تھی۔ ایران کے کسی بڑے شاعر نے ایک مصرع کہا، در ابلق کسے کم دید موجود، کہ در ابلق ایسے موتی کو کہتے ہیں جو سفید ہوتا ہے مگر اس میں ایک چھوٹی سی ہلکی سی لائن ہوتی ہے، تو وہ لائن اس کے حسن کو مزین کر دیتی ہے، اس کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اس نے ایک مصرع تو اچھا کہہ دیا مگر دوسرا کوئی مصرع نہیں جچتا تھا، اس کے مد مقابل دوسرا مصرع جچ نہیں رہا تھا۔ تو اس نے اعلان کرایا کہ اگر کوئی شاعر دوسرا مصرع جوڑ دے تو میں اس کو بڑا انعام دوں گا۔ بڑے بڑے شعراء نے کوشش کی مگر بات نہیں بن سکی۔ تو یہ بات پہنچتے پہنچتے زیب النساء مخفی تک بھی پہنچ گئی۔ وہ قدرت کی بات یہ کہ ایک نہانے کے بعد آنکھوں میں سرما ڈال رہی تھی، زیب النساء آنکھوں میں سرما ڈال رہی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ کبھی کبھی سرما ڈالتے ہوئے آنکھوں سے پانی بھی آ جاتا ہے نا، تو اس نے سرما ڈال کر آئینے میں دیکھا کہ اس کے آنسو کے اندر سرمے کی وجہ سے ہلکی لائن تھی، تو اس پر اس نے اس شعر کو مکمل کیا۔ اور وہ شعر کیا تھا؟ پہلا مصرع تو کہا تھا نا اس نے، در ابلغ کسے کم دید موجود مگر اشک بتانے سرما آلود، کہ حسینوں کی آنکھ کا جو سرما آلود آنسو ہوتا ہے وہ در ابلغ کی مانند ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر بھی گویا کہ ایک لکیر ہوتی ہے۔ ابلغ لکیر کو کہتے ہیں جو سفید رنگ کی ہو جاتی ہے نا۔ تو زیب النساء مخفی نے دوسرا مصرع جڑایا، در ابلغ کسے کم دید موجود مگر اشک بتانے سرما آلود، کہ حسینوں کی آنکھ کا جو سرما آلود آنسو ہوتا ہے وہ در ابلغ کی مانند ہوتا ہے۔ یہ مضمون ہی ایسا بنا کہ جس نے سنا تو سب نے اس کی تعریف کی، واہ واہ کی۔
اور جب ایرانی شاعر کو پتہ چلا تو اس نے پیغام بھیجا کہ اس شاعر کو میرے پاس بھیجیں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹی، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم ان کاموں میں مت پڑو، ان کاموں میں گویا کہ تمہارے لیے ایک مصیبت ہو جائے گی۔ اب میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی کہ ابو جی آپ پریشان نہ ہوں، میں ایک شعر لکھ دیتی ہوں، اگر وہ سمجھدار ہوگا وہ سمجھ لے گا، اس لیے میرا دیکھنا ناممکن ہے۔ تو پھر زیب النساء مخفی نے شعر لکھا، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چوئے گل، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، یعنی میں اپنے کلام کے اندر اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح گلاب کے اندر پھول کی پنکھڑی کے اندر خوشبو چھپی ہوتی ہے۔ ہر کے خواہی میل دارت در سخن بیند مرا، کہ جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ میرا کلام سن لے، بس میری ملاقات ہو جائے گی۔ تو جس طرح کلام میں متکلم شبہ ہوتا ہے دوستو، بالکل اسی طرح جو شخص اللہ رب العزت سے ہم کلامی کرنا چاہے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتا ہے نا۔ اسی لیے الفاظ قرآنی جو ہوتے ہیں نا وہ معرفت کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے الفاظ قرآنی کے ذریعے اپنے کمالات بندوں تک پہنچائے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم تخلقوا باخلاق اللہ پر عمل کرنا چاہتے ہو تو آؤ ان الفاظ کو پڑھو، ایک ایک لفظ سے تمہارے اوپر معرفت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو کلام اللہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق اور انسیت اور محبت کا بہترین ذریعہ وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس دنیا میں مومن کا مقصد اصلی اللہ تعالیٰ کی دیدار کی تمنا ہے، اور یہ ایک امر طبیعی ہے اور شرعی امر بھی ہے کہ ہر بندے کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو دیکھے، سب کا دل چاہتا ہے۔ اللہ بھی ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، ہے نا۔ اسی کو کسی عارف باللہ نے کہا ہے نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اللہ ہم سب کو اپنا وصل نصیب فرمائے، اپنی معرفت، اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے مومن کو یہ کام سونپ دیا اور یہ کہہ دیا کہ تم دنیا میں میرے دید کا تصور باندھو، ہے نا، محسوس کرو کہ میں تمہارا کیسا محبوب حقیقی ہوں، ہے نا۔ یعنی تم دنیا میں جتنی محنت کرو گے اس کے بقدر تمہیں آخرت میں میرے دیدار کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ دنیا میں محنت کرنے سے انسان کو یہ کیفیت مل جاتی ہے نا۔ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اس وقت میں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، کبھی انشاءاللہ وہ من جد وجد کے اوپر جو ایک واقعہ ہے وہ انشاءاللہ عرض کروں گا کبھی بعد میں۔ تو نماز کے ذریعے بھی دیدار الہی کی مشق کی جا سکتی ہے نا۔ اس لیے تو کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ
کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو، ہے نا، جس کو کہتے ہیں رؤیت باری تعالیٰ۔ قیامت کے دن انسان جب جنت میں جائے گا نا تو وہاں اس کو یہی سب سے بڑی نعمت ملے گی، اور جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ محبوب کی ملاقات کا اشارہ ہوا کرتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا بارہا، کیسا کہ محبوب اشارہ کرتا ہے تو صاف لفظوں میں بات نہیں کرتا، اشارہ کرتا ہے، جس کو کسی شاعر، عشق مجازی کے شاعر نے کہا ہے، نظر سے نظر نے ملاقات کر لی، زبانیں ہیں خاموش پر بات کر لی۔ کاش اللہ ہمیں اپنا عشق حقیقی نصیب فرمائے، اور ہم بھی نظر جھکانے والے بن جائیں، تاکہ ہمیں اللہ کا حقیقی عشق نصیب ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تک نظر نیچی نہیں کریں گے، آنکھوں کو بند نہیں کریں گے، یقیناً اللہ کا حقیقی عشق اور اللہ کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں جان گزی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ اشارہ کرتا ہے کہ ہاں ملاقات ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی دوستو اللہ رب العزت نے بھی اپنے بندوں کی ملاقات کے لیے کیا بنایا ہے؟ جنت کو مہمان خانہ بنایا ہے۔ ہم بھی بناتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے یہاں کوئی مہمان آتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ سے روم رکھتے ہیں، اور اپنی حیثیت، اپنی ہمت کے مطابق مہمانوں کی مہمان نوازی اور مہمانوں کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں کہ یہ مہمان پسند کر لے، ہماری بے عزتی اور انسلٹی نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت مالک الملک ہیں، انہوں نے بھی مہمان خانہ بنایا ہے نا، اور مہمان خانہ بنا کر گویا کہ ہم انسانوں کو قانون بنا دیا کہ دیکھو آنے والے مہمانوں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا تمہیں میرے اس مہمان خانے سے سب کچھ ملے گا، ہے نا۔ کبھی جب ہمارا کوئی ایسا کلاس فیلو یا کوئی ہمارا جگری دوست یا بے تکلف دوست آ جاتا ہے نا، تو ہم اس کو کہہ دیتے نا کہ بھائی اب یہ تمہارے گھر کے اندر تم کو اجازت ہے، تم بے تکلف اپنے گھر کے اندر رہو، کھاؤ پیو، ہے نا، اور جو تمہارا دل چاہے کر سکتے ہیں یہاں پر۔ یعنی یہ قرآن ہے، یہ کتاب ہے، یہ لائبریری آپ کے حوالے ہے، آپ چاہیں پڑھیں، لیٹے بیٹھیں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو دنیا کی گویا کہ عارضی ہے، لیکن جنت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم کہہ دیں گے بندوں کو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے تمہیں میرے اس مہمان خانے سے سب کچھ ملے گا۔ اور میزبان کو گھر بلانے ہیں، انسان جب میزبان کو گھر بلاتا ہے تو ملاقات بھی تو کرتا ہے نا، اپنا دیدار بھی کراتا ہے۔ تو ایسے اللہ رب العزت نے بھی ہم عاصیوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے اپنا دیدار رکھا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کو اپنا دیدار نہ کرانا ہوتا دوستو تو پھر جنت میں بلاتے ہی کیوں؟ تو جنت میں بلانے کا مقصد اصلی بھی یہی ہے کہ ہم اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائیں۔ حضرت اقدس حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب قدس سرہ العزیز قدس سرہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے نا تو لوگ 9 سال تک اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے۔ کتنے سال تک؟ 9 سال تک اللہ کا دیدار کرتے رہیں گے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے۔
تو نماز کے اندر مومن کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت میرے سامنے ہوں، اللہ رب العزت میرے سامنے ہوں۔ اس لیے کہا گیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تم یہ تصور نہیں باندھ سکتے تو پھر یہ تصور کرو کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ خیر، یہ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے نا۔ تلاوت قرآن پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور تعلق نصیب ہوگا۔ تو قرآن مجید جو ہے نا، یہ روشنی والی کتاب ہے۔ بندہ تو میں ظلمت محض ہے، اللہ رب العزت بھی نور ہے، اور قرآن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نور مبین ہی فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ظلمت کدے کے اندر اگر کوئی روشنی کرنا چاہے تو قرآن مجید کی شمع کو روشن کر لے، یعنی قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے اور قرآن مجید کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بن جائے تو اس کی زندگی بھی روشن، اس کا گھر روشن، اس کے بچے پیارے اور محبوب اور روشن دماغ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا کلام اگر ہوا میں جاتا ہے نا تو اس پر فضا پر بھی حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فضا پر بھی حاوی ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا نا، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، کہ قرآن مجید سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی سے یہ کلام نکلا ہے۔ قرآن مجید سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی سے یہ کلام نکلا ہے۔ اس لیے یہ کلام اندھیرے سے نکال کر انسان کو روشنی کی طرف لاتا ہے۔ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تو کلام الہی کا سب سے بڑا اثر ہے نا، سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں گرے پڑوں کو اٹھا دینا ہے۔ تو یہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے، بھولے بھٹکوں کو سیدھی راہ دکھانے والی کتاب ہے نا، قعر مذلت میں پڑے ہوئے کو اوج ثریا پر پہنچانے والی کتاب، اور اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے والی یہ کتاب ہے۔ اس لیے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو گراتے ہیں، ہے نا، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور بہت سے لوگوں کو گرا دیتے ہیں، یعنی جو احکامات قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے اللہ رب العزت اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، ان قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں، اور جو قرآن کریم کے احکامات کو پامال کرتا ہے، قرآن کریم سے منہ موڑ کر زندگی گزارتا ہے، قرآن کریم کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک انقلابی کتاب ہے نا، انقلاب برپا کر دیتی ہے جب دلوں میں آتی ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا وہ بارہا وہ شعر کہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آئی اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔
قرآن مجید نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، انسانوں کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا کرنے والا یہ ایک لاجواب نسخہ، اور یہ ایک ایسا نسخہ ہے دوستوں کہ جسے جہلائے مکہ نے استعمال کیا تو عقلاء عالم بن گئے، یعنی وہ مکہ مکرمہ کے جہلا تھے، جاہل تھے، لیکن جب احکامات قرآن پر عمل کیا تو عالم کے عقلاء بن گئے، بڑے عقل مند بن گئے۔ اس لیے تو کہا نا، جو خود کو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ پھر وہ جہاں بھی پہنچے انہوں نے انقلاب پیدا کر دیا، وہاں کی تہذیب کو بدل دی، ان کی زبان بھی بدل دی، ان کی معیشت اور ان کے رہن سہن سب کو بدل دیا، اور آج کے دور میں وہ تمام ممالک عربیہ کہلاتے ہیں۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ لشکر کے ساتھ میں جا رہے تھے، لشکر سے پیچھے چھوٹ گئے، لشکر آگے چلا گیا، تو دعا مانگنے لگے۔ اتنے میں شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے اللہ تیرا شکر احسان ہے کہ تو نے میری رہبری کے لیے اپنی مخلوق شیر کو بھیج دیا، اگر اپن ہوتے تو یقیناً ہارٹ اٹیک ہو جاتا، لیکن وہ صحابی تھے، کھڑے رہے۔ جب شیر آگے آیا، قریب آیا، قریب آنے کے بعد کہا اے اللہ کے مخلوق، تو بھی نبی کا غلام، میں بھی نبی کا غلام ہوں، جیسا میں اوپر سے ہوں ایسے ہی میں نیچے سے بھی ہوں، یعنی جیسا میں ظاہر میں ہوں ایسے ہی میں باطن میں بھی ہوں۔ اپنی گردن نیچی کر کے شیر کھڑا ہو گیا، اور وہ صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، لمبا واقعہ ہے، انہوں نے کان پکڑا اس شیر کا اور فرمایا کہ چل مجھے اپنے ساتھیوں میں ملا دے، مجھے اپنے ساتھیوں کا پتہ بتا دے، میری رہبری فرما۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ ان کی زندگی شریعت سنت والی تھی، ان کی زندگی قرآن والی تھی، ہے نا؟ تو صحابہ کی زندگیوں میں قرآن نے انقلاب برپا کر دیا تھا، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں، کس چیز نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کیا؟ یہ قرآن نے۔ ایسے آپ کو سینکڑوں واقعات ملیں گے، آپ ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ عورتوں میں انقلاب، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظہ ہیں خواتین کے اندر۔ جب قرآن زندگیوں میں آیا تو زندگیاں کیسی گزری ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 50 درہم ہدیے میں آئے تو سب کو تقسیم کر دیا، تقسیم کرتے کرتے سارے وہ درہم ختم ہو گئے، تو خادمہ نے آ کے آپ سے کہا کہ آپ کا روزہ ہے، افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا روزہ ہے اور افطاری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ تم نے پہلے کچھ نہیں بتایا، کہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہی قرآن۔ قرآن کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کو، ان کی زندگیوں میں قرآن تھا، احکامات قرآن پر عمل کرنے والی تھی۔ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کو مال و دولت خوب دیا تھا، ایک روز کہنے لگے کہ میری طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، اور پھر خود ہی کہنے لگے کہ میرے پاس 6 لاکھ درہم موجود ہیں۔ تو یہ سن کر بیوی نے کہا کہ میں آپ کو اس کا علاج بتاتی ہوں۔ تو فرمایا کیا علاج ہے؟
تو بیوی نے کہا کہ آپ یہ 6 لاکھ درہم صدقہ کر دیں، آپ یہ 6 لاکھ درہم صدقہ کر دیں۔ تو بیوی کے کہنے پر صدقہ کر دیا۔ پھر صدقہ کر کے آئے تو فرماتے ہیں کہ اب مجھے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے قرآن کہ جب قرآن زندگیوں میں آتا ہے تو پھر انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ ایک اور واقعہ ہے، وہ لمبا واقعہ ہے کہ انصار میں سے ایک نوجوان تھا جس کا کھجوروں کا باغ تھا۔ صحابہ میں سے ایک بوڑھے میاں بھی تھے جن کا باغ اس کے پاس کے باغ کے ساتھ ہی میں تھا۔ تو اس نوجوان نے پھر ارادہ کیا کہ میں اپنے باغ کے گرد باؤنڈری لائن بنا لوں تاکہ یہ الگ ہو جائے، اور ایک کھجور باؤنڈری لائن کے بالکل سامنے آ جاتی تھی تو دوسرے بندے کی تھی۔ تو انہوں نے اس بوڑھے میاں سے کہا بھائی یا تو یہ کھجور مجھے دے دو یا پھر بیچ دو، یا میری لائن سیدھی ہو جائے گی، تاکہ میری لائن سیدھی ہو جائے گی۔ تو بڑے میاں نے نہ کر دی، منع کیا۔ وہ نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جی میرا یہ تھوڑا سا پرابلم ہے، آپ اسے حل فرما دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ دونوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کے درمیان میں بیٹھے۔ جب وہ آئے تو نبی علیہ السلام نے اس بوڑھے میاں سے کہا کہ یہ کھجور اس کو دے دو۔ تو بوڑھے میاں نے کہا جی نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا، اس بوڑھے میاں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حکم نہیں، مشورہ ہے، اور جہاں مشورے کا معاملہ ہوتا ہے وہاں بندے کو اختیار ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی بوڑھوں کی طبیعت میں جھنجھلاہٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک واقعہ لمبا ہے، بہرحال وقت کی قلت کی بنا پر آپ کو بہت ساری مثالیں کہ تلاوت قرآن اور عشق قرآن ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں کس طرح شرائط کی ہوئی تھی اور کیا جذبہ تھا قرآن کریم کے پڑھنے کا۔ آپ حضرات نے چونکہ ماشاءاللہ اس لاک ڈاؤن کے وقت کو اپنا قیمتی وقت بنایا ہے، اور ماشاءاللہ کسی نے 5 پارے اور کسی نے 2 پارے، کسی نے 10 پارے ایسے روزانہ تلاوت کیے ہیں، اور مجھے سن کر یہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ حضرات ماشاءاللہ تقریباً 1500 قرآن پاک آپ کے ہاں مکمل ہوئے ہیں۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالی عامل قرآن بھی بنا دے، حامل قرآن بھی بنا دے، حافظ قرآن بھی بنا دے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنا عبادت، پڑھانا عبادت، دیکھنا عبادت، دکھانا عبادت، چھونا عبادت، سمجھنا عبادت، سمجھانا عبادت ہے نا، اور اس پر عمل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو اس لیے اس قرآن مقدس کے احکامات پر ہم عمل بھی کریں اور دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دیں، ہے نا۔ اس لیے کہ ہم سب داعی ہیں، اور داعی کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنی حد تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ میں اپنے اہل و عیال، عزیز و قارب، رشتہ دار، اور گویا کہ ہر ایک اعتبار سے وہ ذمہ دار ہے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی ایک مسئلہ یا جو بھی ایک اچھی بات اپنے کو معلوم ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائے، ہے نا۔ تو یہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری سب سے بڑی ہماری ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کے اوپر تو کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہے کہ صرف
تلاوت قرآن پر اگر ہم ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں تو 10 آیت کے پڑھنے پر کیا ثواب ہے، ایک آیت کے پڑھنے پر کیا ثواب ہے نا؟ 10 آیت کے پڑھنے کا اجر کیا بتایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے تو اس رات میں غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ جو شخص ان 5 فرض نمازوں پر مداومت کرے وہ غافلین سے نہیں لکھا جائے گا، اور جو شخص 100 آیت کی تلاوت کرے کسی رات میں تو وہ اس رات میں قانتین سے نہیں لکھا جائے گا، قانتین میں سے لکھا جائے گا۔ اور یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سفارشی سے بڑا سفارشی قرآن مجید ہے نا، جس کے راوی حضرت سعید ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی نبی نہ فرشتہ وغیرہ۔ قرآن کریم کی سفارش قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے، ہے نا؟ وہ حدیث آپ نے فضائل اعمال کے اندر بھی سنی ہے، جس کے راوی غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں کہ قرآن شریف اور روزہ دونوں بندوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں کہ روزہ عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجئے، اور قرآن شریف کہتا ہے یا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجئے، اور دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے نا؟ اور یہ ابن ماجہ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، اور قرآن کریم گویا کہ آپ کو نجات دلانے والی یہ کتاب ہے۔ تو اس لیے ہم قرآن خود بھی پڑھیں اور قرآن کی تلاوت اپنے بچوں کی عادت ڈالیں کہ کم از کم روزانہ نہیں کچھ بھی تو پاؤ پارا ہی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے گھر کے اندر۔ اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو ہم اپنے بچوں سے بھی، ہم خود بھی کم از کم 10 صورتیں سے ہی 5 صورتیں سے ہی سورہ یاسین شریف کم سے کم اتنا جو ہم ضرور پڑھ لیا کریں، تاکہ ہمارا اللہ جو ہے نا ہم سے راضی ہو۔ اور اس لیے کہ محبوب کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے نکلا ہوا کلام ہے، اس لیے ہمیں قرآن پاک سے لگاؤ اور محبت ہونی چاہیے۔ اور دوسری ایک چیز جو اس وقت میں جو موضوع تھا، ویسے تو بہت سارے واقعات ہیں کہ قرآن کریم کے عاشق کیسے کیسے گزرے ہیں، کہ قرآن مجید سے شغف رکھنے والے، قرآن مجید سے محبت رکھنے والے ایسے ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو ہفتوں میں قرآن مجید کے حافظ بن گئے، اور کوئی 3 روز میں بھی حافظ قرآن بنا، کوئی 1 مہینے میں حافظ قرآن بنا، ہے نا؟ تو قرآن کریم جو ہے نا یہ شفاعت کرنے والی کتاب ہے نا؟ جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن قرآن مجید کو ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل پیش کیا جائے گا، اور پھر جب قرآن مجید سے محبت کرنے والا حساب کے لیے کھڑا ہوگا تو قرآن مجید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے پروردگار عالم، یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اب آپ یا تو اسے معاف فرما دیجئے ورنہ مجھے اپنے کلام سے نکال دیجئے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کر کے اس بندے کو جہنم سے آزاد فرما دیں گے، ہے نا؟ یہ تلاوت قرآن پر اتنا بڑا اجر ہے نا کہ وہ شفاعت کرے گا۔ اور حافظ قرآن کے بارے میں تو آپ حضرات نے بارہا سنا ہی ہے کہ قیامت کے دن ایک حافظ قرآن کو 10 ایسے بندوں کی شفاعت کا حکم دیا جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ہے نا؟
لیکن تلاوت قرآن پر بھی کوئی کم اجر نہیں ہے، اور قرآن کریم کے حفظ کرنے والے ہمارے ایسے اکابر گزرے ہیں جو 50 سال میں بھی، 60 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں بھی، اور 5 سال کی عمر میں بھی، 7 سال کی عمر میں بھی بچے ہمارے حافظ قرآن بنے ہیں، مرد بھی اور مستورات بھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی حافظہ مستورات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، پھر ان کے بعد میں حفصہ بنت خطاب ہیں، اور پھر اور بھی دیگر صحابیاں ہیں اور صحابہ ہیں۔ 90 سال کی عمر میں بھی حافظ قرآن گزرے ہیں، 5 سال کی عمر میں بھی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینے میں حافظ قرآن بن گئے تھے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں کشتی چلتی تھی پانی والی، تو اس کے اندر جا رہے تھے۔ اب رمضان کا مہینہ آ گیا تو دیکھا کہ اس میں علماء بھی اکثر ہیں اور حافظ قرآن ہے نہیں، اور سورہ تراویح پڑھنا یہ مناسب نہیں سمجھا انہوں نے، تو روزانہ صبح سے لے کر شام تک ایک پارہ پڑھتے تھے، اور تراویح میں ایک پارہ قرآن شریف سنا دیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ 30 دن میں ادھر تراویح مکمل ہوئی، اور 30 دن میں ادھر حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن بھی بن گئے۔ 3 دن میں بھی حفظ قرآن ہوا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ حضرات کے سامنے ہیں، ہے نا۔ اب اس وقت میں اتنا وقت تو نہیں ہے کہ آپ حضرات کو تفصیلی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے۔ تو اصل میں مسئلہ تو یہ ہے، اور اصل یہ چیز کہ جو موضوع دیا گیا تھا ہمیں، اور میں نے شروع میں ہی اپنی کم علمی کا اظہار آپ حضرات کے سامنے کیا ہے کہ بندہ اس قابل تو نہیں ہے کہ آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر کلام کر سکے، لیکن جو اپنے بڑوں سے، اپنے مشائخ سے سنی باتیں تھی وہ آپ حضرات کے سامنے نقل کی گئی ہے۔ اب چند باتیں سنت کے تحت بھی گوش گزار کر لیں، اور میں نے قرآن کریم کی آیت بھی شروع میں پڑھی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ہے نا، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے، اپنے آپ کو سنت سے مزین کرے، تو وہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے نا۔ اعضاء کی زینت ہم کرتے ہیں نا اپنے بدن کی، شادی کے موقع پر دلہن کو سجایا جاتا ہے، زیورات پہنائے جاتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جسم کے جس عضو پر میں نے زیور پہن لیا وہ میرا عضو، جسم کا وہ حصہ خوبصورت بن گیا، کہ انگلیوں میں انگوٹھیاں ڈالی جاتی ہیں تو انگلیاں خوبصورت، کلائی میں چوڑیاں ڈالی جاتی ہیں تو کلائی خوبصورت، کانوں میں بالیاں ڈالی جاتی ہیں تو کان خوبصورت، آنکھوں میں سرما ڈال دیا جاتا ہے تو آنکھیں خوبصورت۔ اسی طرح دوستو مومن اپنے جسم کے جس عزم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق بناتا چلا جاتا ہے نا، تو وہ عزم اللہ رب العزت کی نظر میں خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے نا۔ شادی کے موقع پر لوگ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ جی میری بچی کو فلاں بیوٹی پارلر پر لے جائیے، دلہن کو وہاں سے سجا کے لائیے تاکہ پہلی نظر میں خاوند کو پسند آ جائے۔ تو مومن بھی اپنے آپ کو سنت سے مزین کرے تاکہ ہم اللہ رب العزت کو پسند آ جائیں، ہے نا۔ ایک دلہن سجائی جا رہی تھی اور سہیلیاں اس کی تعریف کر رہی تھی نا کہ دلہن تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو، تمہاری چوڑی اچھی ہے، تمہاری انگوٹھی اچھی ہے، تمہارے چھلے اچھے ہیں، اور فلاں تعریف کے پل باندھ رہی ہیں۔ تو دلہن نے کہا او میری سہیلیوں، تمہاری تعریف کرنے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا، میرا کام نہیں بنے گا۔ ہاں اگر میرے پیا نے، میرے شوہر نے میری تعریف کر لی اور مجھے پسند کر لیا تو پھر میرا کام بن جائے گا، ہے نا۔ تو دوستو انسان کو، مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کرے تاکہ ہم اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے
محبوبیت کا وعدہ کس پر کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العزت سے، کہ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی علیہ السلام کو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، تو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔ آپ نے دیکھا نا، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، امام کی اقتداء فقط نہیں ہوتی اس کے اندر، بلکہ امام کی منشا کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ایک امام ہوتا ہے، باقی مقتدی ہوتے ہیں، امام جو کرتا ہے مقتدی کو کرنا پڑتا ہے۔ امام نے قیام کیا تو مقتدی بھی قیام کرے گا، امام نے رکوع کیا تو مقتدی بھی رکوع کرے گا، امام اتحیات میں بیٹھا تو مقتدی اتحیات میں بیٹھے گا، تو جو امام کرے وہی مقتدی کو کرنا ضروری ہوتا ہے، تب گویا کہ اس کی نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو اگر امام کی پیروی نہ کریں، اقتداء نہ کریں تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو امام رکوع کر رہا ہے تو مقتدی سجدہ کر رہا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ امام کی اقتداء ضروری ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مقتدی اپنے امام کی اتباع نہ کرے، جو مقتدی اپنے امام کی اتباع نہ کرے تو اللہ اس کی شکل کو گدھے جیسی بنا دیں گے، اللہ اس کی شکل کو گدھے جیسی بنا دیں گے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو موقوف کر دیں گے، یا تو گدھے جیسی شکل ہوگی یا گدھے جیسی عقل ہوگی، ہے نا؟ تو چند منٹ کے امام کی اتباع نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ اس لیے امام کی فقط اقتداء نہیں ہے بلکہ منشا کو سمجھنا ہے نا؟ تو امام کی اقتداء نہ کرنے کی وجہ سے نماز باطل ہے۔ تو جو ہمارے امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں اور پوری زندگی کے امام ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے نا صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس میں یہ نہیں کہا کہ جیسا میں نماز پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، بلکہ فرمایا نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ویسی پڑھو، بلکہ یوں فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، ہے نا؟ تو نبی علیہ السلام نے ایک نماز کو گویا کہ موضوع بنا کر پوری زندگی کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ تم پوری زندگی کے اندر مجھے اپناؤ، رفتار میں، گفتار میں، کھانے میں، پینے میں، معاشرت میں، زندگی کے ہر کام میں، ہر شعبے جات میں، ہے نا؟ میرے کھانے میں، میرے سونے میں، میری نماز میں، میرے معاملات میں، میری معاشرت میں، میرے شوہر بننے میں، میرے باپ بننے میں، میرے نانا بننے میں، ہر چیز کے اندر گویا کہ تم میری زندگی کو اپناؤ۔ تو یہ جو چیز انسان کو اللہ رب العزت کا محبوب بنا دیتی ہے دوستوں، جتنی زندگی نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوتی جائے گی اتنا انسان اللہ کی نظر میں محبوب ہوتا چلا جاتا ہے نا؟ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے فرمایا کہ پیدائش سے لے کر موت تک کے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی اطاعت و اتباع ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور قرآن کریم میں بار بار یہ آیت احکامات آئے ہیں، اور اتباع نبوی اور اتباع سنت والی زندگی اگر دیکھنا ہے دوستو تو وہ ہمارے آج کے دور میں علماء حق، علماء ربانیین بھی ہیں۔ علماء حق، علماء ربانیین کی زندگیاں بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ تو آپ جتنا سنت و شریعت پر چلیں گے اس کا عکس امت کے ہر ایک فرد پر پڑے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں
تین چیزیں جس کے پاس نہیں اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں. اللہ کی سنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صلحاء کی سنت. اللہ کی سنت سے کیا مراد؟ کہ اللہ کی سنت عیبوں کو چھپانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کہ درگزر کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور صلحاء کی سنت یہ ہے کہ تکلیفوں کو برداشت کرنا اور بدلہ نہ لینا. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. اور ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ. ان سے شیطان نے آ کر 3 سوال کیا تھا کہ کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کہاں رہے گا. تو آپ نے فرمایا کہ موت کو کھاؤں گا، کفن پہنوں گا اور قبر میں رہوں گا. کیا کہا؟ موت کو کھاؤں گا، کفن پہنوں گا، قبر میں رہوں گا. ایسے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے کہ انسان کے لیے اتنا علم کافی ہے کہ جس سے خوف خدا پیدا ہو جائے، اور اتنی جہالت کافی ہے کہ آدمی اپنے عمل کو اچھا سمجھنے لگے. آدمی کہ انسان کے لیے اتنا علم کافی ہے کہ جس سے خوف خدا پیدا ہو جائے، اور اتنی جہالت کافی ہے کہ آدمی اپنے عمل کو اچھا سمجھنے لگے. اور ایک بڑے صاحب کتاب علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ہوئی. تو شیطان 5 کھچروں کو لے کر جا رہا تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ حضرت سودا بیچنے جا رہا ہوں. فرمایا اس میں کیا ہے؟ پہلے والے کی طرف اشارہ کیا. تو شیطان نے کہا کہ اس میں تکبر ہے، اس گھوڑے پر، اس کھچر پر تکبر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے خریدار کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ زمیندار ہیں. اس کے خریدار زمیندار لوگ ہوں. کس کے؟ تکبر کے. پھر دوسرے خچر کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں کیا ہے؟ تو کہا کہ ظلم ہے. تو اس کے خریدار کون ہیں؟ تو کہا کہ بادشاہ لوگ. کیا وجہ؟ کہ بادشاہوں کی حکومت خلفائے راشدین کے طرز پر ان کی حکومت نہیں ہوتی ہے نا. اکثر بادشاہ اپنی بادشاہت میں آوارہ ہوگا، آزاد ہوگا، اور ظلم کو گویا کہ قائم کرے گا یا ظلم کو لباس بنائے گا. تو بادشاہ اور خلیفہ میں بس ایک چیز کا فرق ہے، خلیفہ حکومت کو نہیں دیکھتا، حکم کو دیکھتا ہے. خلیفہ حکم کو نہیں دیکھتا، خلیفہ حکومت کو نہیں دیکھتا، حکم کو دیکھتا ہے. اور بادشاہ حکم کو نہیں دیکھتا، حکومت کو دیکھتا ہے. یعنی خلیفہ کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ حکومت ہاتھ میں رہے یا نہ رہے لیکن حکم نہ چھوٹے، اور بادشاہ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ حکم چھوٹے یا نہ چھوٹے، حکومت نہیں چھوٹنی چاہیے. آج یہی حال ہو رہا ہے. پھر تیسرے کی طرف اشارہ کیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اس میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ خیانت ہے. تو اس کے خریدار کون ہیں؟ کہا کہ تاجر ہیں. تاجر کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو شریعت اور سنت کے مطابق اس کی تجارت نہیں ہوگی تو گویا وہ اپنی تجارت میں فریب، جھوٹ شامل کرے گا. چوتھے میں کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ چوتھے میں کیا ہے؟ تو حسد ہے. اس کے خریدار کون ہیں؟ اس کے خریدار علماء ہیں. اس لیے حسد کی بیماری سب سے زیادہ ہم علماء کے اندر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
اور پانچویں چیز کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو شیطان نے کہا کہ مکر و فریب ہے۔ اس کے خریدار کون ہوں گے؟ شیطان نے کہا کہ اس کی خریدار عورتیں ہیں، اس کی خریدار عورتیں ہیں۔ اس لیے سنت والی زندگی ہمیں اور آپ کو گزارنی چاہیے۔ اور ایک ایک سنت کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ان تمسکتم بها، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، یعنی ان کو سینے سے لگائے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے نا، ان دو کے ساتھ تم جڑے رہو گے تو کبھی تم راستے سے نہیں ہٹو گے۔ اور ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے سنت سے محبت کا ہونا در حقیقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا ہے۔ اور سنت کی مہر قبولیت کی پہلی شرط ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ شہروں سے باہر سلیٹر ہاؤس بنے ہوتے ہیں جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور وہاں پر گورنمنٹ کا ایک آدمی متعین ہوتا ہے، تو جو جانور صحیح طریقے سے ذبح ہوتا ہے وہ اس کے گوشت کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اور جب دکاندار یہ جانور لے کر شہر کی طرف جاتے ہیں تو شہر میں پولیس کے بندے موجود ہوتے ہیں، پھر وہ چیک کرتے ہیں کہ دکھاؤ مہر لگی ہے نہیں، اگر مہر لگی ہوتی ہے تو جانے دیتے ہیں، مہر نہ لگی ہو تو کہتے ہیں کہ کیا پتہ کہ مردہ جانور کی کھال اتار کر لا رہا ہو کھلانے کے لیے، تو وہ اس کو روک دیتا ہے۔ تو دوستو، جس طرح دنیا کی حکومت مہر لگے جانور کو اندر جانے دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت کا یہی معاملہ ہوگا۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جس بندے کے جس عمل پر سنت کی مہر لگی ہوگی اسے جانے دیا جائے گا، اور جو سنت کی مہر سے خالی ہوگا اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سنت و اطاعت اور شریعت والی زندگی اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس لیے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے تک آنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا سوائے اس راستے کے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے۔ انہیں نقش قدم پر جو چلے گا وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا۔ اور وہ ایک عام حدیث ہے، بارہا آپ حضرات سنتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، تو جو میری سنت پر اس وقت عمل کرے گا جب میری امت میں فساد آ گیا ہو تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ کیا مطلب کہ جب سنتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا گیا ہو، فرمایا اس وقت سنت پر عمل کرنے والے بندوں کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ میں ہم میں یہ فرق ہے کہ صحابہ سنت پر سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے، اور آج ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو ہے، یہ مستحبی تو ہے۔ غلط ہے دوستو۔ سنت کی کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، اپنی زندگی کو سنت کے اوپر پرکھیں۔ جیسے سونار کے پاس زیور لے جائیں تو اس کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے نا، وہ سونے کو گھس کر چیک کر لیتا ہے کہ یہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے نا، اس میں ملاوٹ تو نہیں۔ بالکل اسی طرح بندہ اپنی زندگی کو پرکھنا چاہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں، تو اس کو سنت کی کسوٹی کے اوپر دیکھ لے۔ اگر ہر عمل ہر کام سنت کے مطابق ہے تو یقیناً ہم اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہیں۔
اس لیے امام مالک علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کشتی نوح کی مانند ہے، جو کشتی نوح میں بیٹھ گیا وہ طوفان سے نجات پا گیا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی کشتی میں بیٹھ گیا دوستو، وہ زمانے کے فتنوں سے نجات پا گیا، زمانے کے فتنوں سے نجات پا گیا۔ اس لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرید تھا، 10 سال ان کی صحبت میں رہا، کہنے لگا کہ حضرت اجازت دیجئے۔ کیوں بھائی؟ کہ جی میں تو آیا تھا کوئی کرامات دیکھوں، کوئی کشف ہوں گے، تو یہاں تو 10 سال ہو گئے میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ اچھا یہ تو بتا کہ تم نے ان 10 سال میں سنت کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھا ہے؟ کہتا نہیں ہے۔ فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ 10 سال میں اللہ نے مجھے ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہمیں بھی ان اہل اللہ کی زندگیوں کا کچھ چھیٹا نصیب فرمائے، ذرہ نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 20 سال اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کیا، مگر میں نے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے سے بڑا مجاہدہ اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ 20 سال اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کیا، مگر میں نے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے سے بڑا مجاہدہ اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں دیکھا۔ امام مجدد امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ نفلی عبادتیں اپنی مرضی کے مطابق کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، نفس اس سے پلتا ہے، نفس صبرتا نہیں ہے، اور نفس کے لیے سب سے بڑا مجاہدہ ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ تو دوستو انہوں نے سنت کا اپنے مکتوبات میں اس قدر عجیب الفاظ سے تذکرہ کیا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے سو جانے پر وہ اجر ملتا ہے جو کروڑہا نفلی شب بیداریوں پر بیداریوں پر انسان کو نہیں ملتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی سنتوں کا اتنا اہتمام تھا ان اہل اللہ کی زندگیوں کے اندر۔ کیا فرما رہے ہیں؟ دوپہر کے وقت سنت کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے سو جانے پر وہ اجر ملتا ہے جو کروڑہا نفلی شب بیداریوں پر انسان کو نہیں ملتا۔ یعنی جو کروڑ نفلی ہے نا شب بیداری کریں، نفل پڑھیں، تو اس پر بھی اتنا بڑا اجر نہیں ہے جتنا کہ ایک سنت پر عمل کرنے پر ہے۔ کیا عجیب الفاظ ہیں۔ تو اس سے دوستو اندازہ لگائیں کہ سنت کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، اتنا اپنایا کہ بالکل ان کی نقل بن چکے تھے۔ ہجرت کے وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے تو مدینہ کے لوگ قباء کے مقام پر ان کے استقبال کے لیے تیار تھے۔ اب یہ تجربہ کار لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، تو انہوں نے 2 مسافروں کو آتے دیکھا تو دونوں میں کچھ فرق نظر نہیں آیا۔ لباس ایک تھا، رفتار بھی ایک تھی، چلنے کا بیٹھنے کا انداز، ہر ایک چیز ہے نا ایک جیسی، حتیٰ کہ مدینے کے لوگ شبہ میں پڑ گئے کہ ان میں سے اللہ کے نبی کون ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ شروع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی سمجھداری کی کہ میرے آقا اس وقت تھکے ہوئے ہیں، سب ان سے مصافحہ کریں گے تو اور تھک جائیں گے، تو وہ سب سے مصافحہ کرتے رہے۔ جب سب نے مصافحہ کر لیا تو اس وقت سورج نکلا اور سورج کی کرن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار کے بوسے لے رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ کر مصافحہ کرتے رہے، انہوں نے اپنی چادر نکالی اور اپنے ساتھی کے اوپر
سائے کر کے کھڑے ہو گئے یعنی عقائد جان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو پتہ چلا کہ امام کون تھا، مقتدی کون تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی کون تھے، امتی کون تھا، اصل کون تھا، اس کی نقل کون تھا۔ گویا نقل اور اصل اتنا متشابہ ہو چکے تھے کہ لوگوں کے لیے نقل اور اصل میں فرق کرنا دوستو مشکل ہو گیا تھا، ہے نا۔ اس لیے باہر کے لوگ آتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے، وہ آ کے پوچھتے من منکم محمد، آپ میں محمد کون ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں ضرورت پیش آتی تھی؟ اس لیے کہ سب ایک جیسے نظر آتے تھے نا، ہے نا۔ ہاں اس لیے تو آپ نے بارہا شعر سنا ہے نا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ تو دوستو ہم سب کو بھی اپنی صورت ایسی بنا لینی چاہیے جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہے نا، زندگی تھی، جیسے امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، اور اس وقت کے ہمارے اکابر مشائخ کی جو زندگیاں ہیں، یقیناً ان کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی انہی باتوں پر نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس عاجز فقیر سے بات کرنے کے درمیان میں کوئی اگر کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اطلاع فرمائیں گے، اس عاجز فقیر کی اصلاح بھی فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزا۔ آپ کا وقت زیادہ لیا، اس کی آپ حضرات سے